مصروف ہیں، کسی کا کال آ جاتا ہے تو آیا آپ ایپ کو چلاتے ہیں یا سارے ایپ خود بخود بند ہو جاتے ہیں؟ رنگ کی آواز آپ کو سنائی دیتی ہے، آپ کہیں گے سارے ایپس خود بخود بند ہو جاتے ہیں، رنگ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ میں کہوں گا اتنے ایپس اور اتنے فنکشنز کو ایڈ کرنے کے بعد بھی موبائل نے اپنے کریشن کے مقصد کو نہیں بھولا۔ جیسے ہی کال آتا ہے وہ سارے ایپس کو خود بخود بند کر دیتا ہے۔ قرآن نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو اور جن کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب آذان کی جو ہے آذان کی آواز آپ کی کانوں سے ٹکرائے تو مومن کا یہ فریضہ ہے سارے ایپس کو بند کر دے، اپنا رخ مسجد کی طرف۔ لہذا ہمارے جوانوں کا یہ فریضہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا سے بھرپور فائدہ اٹھائے، اچھی چیزوں کے لیے اسے استعمال کریں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اگر آپ سوشل میڈیا میں جا کر سرچ کریں گے تو بہت ساری حدیثیں ایسی ملیں گی جو شہزادی کے حوالے سے ہم سے زیادہ اہل تسنن کی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے۔ میں کہوں گا اگر شہزادی کی اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں تو شہزادی کو خداوند عالم نے کوئی پوسٹ کیوں نہیں دیا؟ نہ نبی بنایا، نہ امام بنایا، اور دوسری طرف بہت زیادہ فضیلتیں شہزادی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے بیان فرمائی۔ دیکھیے میں ایک مثال کے ذریعے سے، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، تقریباً وقت پورا ہو رہا ہے، میں بہت جلدی ایک چھوٹی مثال کے ذریعے بات کو واضح کروں گا۔ مثال کے طور پر میرے ہاتھ میں یہ انگوٹھی ہے، میرا یہ کلیم اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ انگوٹھی چاندی کی ہے۔ سامنے مولانا ثالث صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا نہیں مولانا یہ چاندی کی نہیں ہے، مجھے تو یہ جس کی لگ رہی ہے، ایلومینیم کی لگ رہی ہے۔ میں نے جھگڑا شروع کر دیا، میں نے کہا انگوٹھی میری ہے، میں نے اسے بہت زیادہ قیمت میں خریدا ہے، اس کے پیچھے مارک بھی لگا ہوا ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ جو ہے چاندی کی انگوٹھی ہے۔ انہوں نے کہا گرچہ آپ نے خریدا ہوگا لیکن میرا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ یہ ایلومینیم کی انگوٹھی ہے۔ اب میں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اپنی دلیل پیش کروں گا تو کوئی نہیں مانے گا، کہے گا چیز آپ کی ہے، آپ بنا کر پروفز تیار کر رہے ہیں۔ اگر ثالث صاحب اپنی طرف سے کوئی دلیل پیش کریں گے تو میں ان کی بات نہیں مانوں گا، چونکہ وہ اس بات پہ تلے ہوئے ہیں کسی طرح سے میری انگوٹھی کی قیمت کو کم کر دیا جائے۔ اب سلیوشن کیا ہے؟ سلیوشن یہ کی ہے کہ کسی جانکار کے پاس جایا جائے جس کے پاس چاندی کا بھی علم ہو، ایلومینیم کا بھی علم ہو، اس کے سامنے انگوٹھی کو رکھا جائے، وہ دیکھ کر بتائے کہ یہ چاندی کی ہے یا ایلومینیم کی ہے۔ اب سمجھ میں آیا شہزادی کو نبی اور امام کیوں نہیں بنایا اور شہزادی کو کافی فضیلتیں کیوں دے دی گئی۔ جب لوگوں میں نبوت اور امامت کو لے کر جھگڑا پڑ جائے تو کوئی ایسی ذات ہونا چاہیے جو مباہلے میں نبوت کے کام آئے، فتق میں ولایت کے کام آئے۔ اسی لیے خداوند عالم نے شہزادی کو کوئی پوسٹ اور کوئی عہدہ نہیں دیا۔ اور آج بھی میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم کسی کو شیعہ بنانا چاہے تو غدیر بنا کر شیعہ جو ہے غدیر سنا کر شیعہ نہیں بنا سکتے، اس کے لیے کافی وقت نکل جائے گا۔ سب سے آسان طریقہ اگر کسی کو ہمارے مذہب کی حقانیت بتانی ہو تو شہزادی جناب سیدہ کے فضائل بیان کیجئے، وہ بہت جلدی ہماری طرف کھنچتا ہوا چلا آئے گا۔ دلیل کے طور پر دو مختصر داستان، پھر آپ کی زحمت تمام۔ میں ابھی کچھ دنوں پہلے تنزانیہ میں تھا، 2 سال پہلے جب میں وہاں پہنچا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ جس سرزمین میں میں آیا ہوں وہاں کی مکمل تیاری پہلے سے میں نے نہیں کی ہے۔ جا کر مجھے احساس ہوا کہ مجھے پہلے سے انگلش اچھی طرح سے آنی چاہیے تھی۔ اب ہم نے سوچا کہ دیر تو ہوئی نہیں، ابھی ہم جا کے سیکھ لیتے ہیں۔ معلوم کیا تو اس منطقے میں ایک مولانا تھے کہ جن کا نام شیخ مبارک تھا، سب نے کہا کہ وہ مولانا بھی ہیں
اور ان کی انگریزی بہت اچھی ہے، اگر آپ ان کے پاس جا کر سیکھیں گے تو آپ کا مباحثہ بھی ہو جائے گا، کم مدت میں آپ اچھی انگریزی بولنا بھی سیکھ لیں گے۔ ہم نے ارادہ کیا، ان کے پاس جانے لگے۔ 3-4 مہینے بعد میں نے ان سے آہستہ سے پوچھا، شیخ میں نے سنا ہے کہ آپ پہلے سنی تھے، مجھے کیا آپ بتا سکتے ہیں اگر برا نہ مانے کہ آپ شیعہ کیسے ہوئے؟ انہوں نے کہا برا ماننے کی کوئی چیز نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے غلط سنا کہ میں سنی تھا۔ انہوں نے کہا میں سنی نہیں تھا بلکہ کٹر وہابی تھا، صرف وہابی نہیں تھا بلکہ تنزانیہ سے وہابیت کا علم حاصل کرنے کے لیے میں سعودی عربیہ گیا، وہاں کے مدرسے میں 8 سال تک تعلیم حاصل کی۔ جب میں وہابیوں کا ایک پکا مولانا ہو گیا تو مجھے یہ کام دے کر بھیجا گیا کہ آپ تنزانیہ جائیں گے، جانے کے بعد وہاں بڑھتی ہوئی شیعت کو روکیں گے۔ میں نے کام لیا، میں یہاں ٹانگا میں آ گیا، ٹانگا ریجن کے تھے وہ۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنا کام کر رہا تھا اور اسی اثنا میں میری شادی بھی تنزانیہ کے مفتی کے بیٹی سے ہوئی۔ اب انہوں نے کہا ایک دن کسی نے مجھے کہا کہ کچھ خواجہ حضرات ہیں، وہ ہر ہفتے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور کچھ اپنے دین کی ترویج کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے ارادہ کر لیا کہ اب میں جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ وہ کیا غلط سلط لوگوں کو پڑھا رہے ہیں۔ یہ شروع میں جاتے رہے، کھڑکی کے باہر سے سنتے رہے۔ انہوں نے کہا ایک دن میں نے سنا کہ وہاں کا مقرر جو تقریر کر رہا تھا وہ لوگوں کا برین واش کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ رسول کی اکلوتی بیٹی کو رسول کے صحابہ نے شہید کیا۔ مجھے یہ سن کر غصہ آیا، میں کمرے کے اندر داخل ہوا، میں نے کہا کہ کیا ایل فیل بک رہے ہو؟ اگر بات صحیح ہے تو مجھے حوالہ دو۔ مقرر بھی پکا تھا، اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمیشہ اگر ممبر کی ذمہ داری اگر ایک پڑھے لکھے انسان کو دیا جائے تو وہ